کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس وقت کے تعلق سے سوال کرے گا، عن عمرہ فینا افنا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا اور لوگوں سے پوچھے گا، عن عمرہ فینا افنا، بتاؤ میں تمہیں زندگی کے اندر تمہیں وقت دیا تھا، جو تمہیں زندگی کے اندر جو وقت مقررہ جو تمہیں وقت دیا تھا وہ کہاں گزار کر آئے ہو، کیسے گزار کر میرے پاس آئے ہو، بتاؤ تو ذرا اس وقت کو تم نے کیسے گزارا ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي زدني علما. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔ بعد از درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہادی رہبر، بہتر و برتر، افضل البشر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علیہ بارک وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت پر گفتگو کریں گے جس نعمت کے تعلق سے ہم اور آپ غفلت کا شکار ہیں۔ یہ وہ ایسی عظیم نعمت ہے، اگر ہم اس کا صحیح استعمال اگر ہم کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم انسانوں کو ایک بڑے مقام پر فائز کر سکتا ہے، اور اگر اس نعمت کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین ذلت و رسوائی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، وہ نعمت ہے وقت۔
اللہ رب العالمین کی بے شمار انگنت نعمتوں میں ایک عظیم نعمت وقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین میں کئی مقامات پر جگہ جگہ زمانے کی قسم تو کہیں وقت کی قسم کھائی ہے، جیسے کہ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ العصر کی میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس سورت کی شروعات میں اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کہیں اور جگہ والفجر کہہ کر اللہ رب العالمین قسم کھائی ہے، تو کہیں والضحیٰ کہہ کر اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین نے والشمس والضحیٰ کہہ کر اللہ رب العالمین قسم کھائی ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین چاند کی قسم کھائی ہے، تو کہیں اللہ رب العالمین ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ ان تمام کا تعلق وقت سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی اہمیت اس کی دوبالا ہو جاتی ہے۔ یعنی جب اللہ رب العالمین کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا نظام وقت مقررہ پر طے کر کے رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى۔ کہ آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العالمین دن کو رات، رات کو دن میں اللہ رب العالمین داخل کر سکتا ہے، اور سورج اور چاند اللہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہے، اور دنیا کا تمام نظام ایک وقت مقررہ پر طے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری کائنات کا نظام وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ سورج اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر غروب ہو جاتا ہے، چاند بھی اپنے وقت مقررہ پر نکلتا ہے اور اپنے وقت مقررہ پر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کے بعد اگر ہم عبادات میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین بڑی بڑی عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی بنیاد کلمہ توحید کا اقرار، اس کے بعد جو اہم عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ رب العالمین نماز کو وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور ان 5 نمازوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ مومنوں پر نماز وقت مقررہ پر فرض ہے۔ نماز کا تعلق جو ہے وقت کے ساتھ ہے۔ صبح صادق آسمان میں سفیدی ظاہر ہونے سے پہلے فجر کا وقت ہے۔ ظہر کا وقت جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج درمیانی آسمان سے ڈھل جاتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے عصر کا وقت جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل آ جاتا ہے تو عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے شفق احمر غائب ہونے کے بعد، یعنی آسمان میں سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نمازوں کو وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اگر ہم وقت کی خلاف ورزی کریں گے تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ وقت مقررہ پر اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو ہماری عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل مقبول ہے۔ اسی طرح سے نماز کے بعد زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم کھیتوں کے اندر فصل پک جاتی ہے تو جب جیسے ہی اس کے کٹائی کا وقت آ جاتا ہے تو فوراً اس کی زکوٰۃ ادا کر دو۔ اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس مال ہے، اس مال کے لیے اللہ رب العالمین نے 1 سال کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے ہی ہمارے پاس جو مال جمع کر ہم نے رکھا ہے اس کے اوپر 1 سال کا وقت گزر جائے تو فوراً اس مال کے اندر سے اللہ رب العالمین کے راہ میں اس مال کو خرچ کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔
اور نماز زکوٰۃ کے بعد روزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ رمضان کے 30 روزے کبھی 29 روزے ہوا کرتے ہیں، ان تمام روزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے میں تبدیل نہ ہو جائے، اور اسی طرح سے تم کھاتے رہو یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے، تم کھانے سے رک جاؤ یہاں تک کہ رات شروع ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے ہی صبح صادق شروع ہو جائے تو ہم کو کھانے پینے سے روکنا ہے اپنے آپ کو، اور جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو ہم افطار کر لیتے ہیں، ہمارا کھانا پینا شروع ہو جاتا ہے، اور پوری رات ہم کھانے پینے سے منع نہیں ہے، پوری رات ہمیں کھاتے ہوئے پیتے ہوئے گزارنا ہے، اور جیسے ہی صبح فجر ہو جائے ہم کو کھانے پینے سے روکنا ہے، اور یہ کھانے پینے سے روکنا یہ اللہ رب العالمین کی عبادت ہے اور یہ روزہ ہے۔ اور اسی طرح سے نماز روزہ حج نماز روزہ اور اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج اللہ رب العالمین کی بڑی عبادت ہے، اور اس حج کا تعلق بھی اللہ رب العالمین نے وقت کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الحج اشہر معلومات، اللہ رب العالمین کے مقررہ مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کا حج کرو۔ اگر کوئی انسان سال بھر اللہ رب العالمین کے گھر کعبۃ اللہ کا طواف کرتا رہے تو اس شخص کو حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ حج کا ثواب حاصل کرنا ہے تو ذی الحجہ کے مہینے میں کعبۃ اللہ کے پاس سفر کرنا ہے، اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ دین اسلام کے اندر بڑی بڑی عبادتوں کا تعلق وقت کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس وقت کی کتنی ناقدری ہے، ہم کیسے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ہم کیسے وقت کو گزارا کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے یہاں اس وقت کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھ کے سنائی ابن ماجہ کی، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس کے تعلق سے ہم غفلت کا شکار ہیں، ایک ہے وقت اور دوسری چیز ہے صحت۔ اس حدیث کے اندر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں کو وقت سے پہلے غنیمت جانو، اس کی اہمیت کو سمجھو، وقت سے پہلے اس کا صحیح استعمال کرو۔ لیکن آج ہمارا اور آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وقت کی قدر کرنے کے بجائے ہم وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو ہمارا کام کا وقت ہے، جتنے وقت میں ہمیں کام کرنا ہے، جتنے وقت میں ہمیں کام کر کے فارغ ہونا ہے، لیکن ہم اپنے کام کے وقت میں بھی فارغ وقت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس فارغ وقت کو لایعنی چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں اور وقت کی ناقدری کرنے لگ جاتے ہیں۔ حضرات گرامی یاد رکھیں، اسی وقت کے تعلق سے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اب آئیے اس کے بعد ہم اپنے اسلاف کی طرف چلتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کس طرح سے وقت کی قدر کیا کرتے تھے۔ دو واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک واقعہ امام ابن حجر رحمہ اللہ کا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، اور اس بخاری شریف کی جنہوں نے شرح کی ہے فتح الباری، وہ ہمارے امام ابن حجر رحمہ اللہ ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ جب فتح الباری کی شرح کر رہے تھے تو اس وقت شرح کرتے وقت، ان حدیث کی شروحات کرتے وقت وہ ایک قلم کا استعمال کرتے تھے۔ اس جو زمانے میں وہ قلم ہوا کرتا تھا وہ قلم درخت کا ہوا کرتا تھا، لکڑی کا ہوا کرتا تھا۔ اس لکڑی کے قلم سے امام ابن حجر رحمہ اللہ حدیثوں کی شرح کرتے تھے، اور شرح کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہے
کہ لکڑی کا جب قلم ہوا کرتا ہے، اس لکڑی کے قلم کو لکھتے لکھتے اس کی نوک خراب ہو جاتی ہے، اس کا خط خراب ہو جاتا ہے، اس کا خط بگڑ جاتا ہے، تو اس کو تراش کر واپس سے اس کو درست کرنا پڑتا ہے۔ تو امام ابن حجر رحمہ اللہ جب جیسے ہی احادیث کی شرح کرتے تھے تو جیسے ہی اپنے قلم کا خط خراب ہو جاتا تھا تو اس خط کو صحیح کرنے میں جتنا وقت درکار ہوتا تھا، اس درکار وقت کے اندر، اس قلم بنانے کے وقت کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ رب العالمین سے بے حد ڈرا کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں ایک بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، وہ کتاب کی شرح کرنا، احادیث کی شرح کرنا، یہ بھی ایک عبادت کا کام ہے، اور میں اس عبادت کا کام کرتے رہوں اور ساتھ ہی ساتھ اگر میں اس کے درمیان وقفہ لیتا رہوں گا، خالی وقت برباد کروں گا، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس فارغ وقت کے تعلق سے مجھ سے سوال کرے گا کہ جب تو شروحات لکھ رہا تھا، جب تو شرح کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی، تو اس کے اندر جو فارغ وقت تھا تو بتا اس فارغ وقت کا تو نے کیا کام کیا ہے، کہاں گزارا ہے۔ تو یہی ڈر تھا امام ابن حجر رحمہ اللہ کو، اسی وجہ سے اس فارغ وقت کے اندر امام ابن حجر رحمہ اللہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار۔ کسی بھی ناحیے سے کوئی وقت برباد کرنا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں رہنا چاہتے تھے، زبان اللہ رب العالمین کے ذکر میں رہا کرتی تھی ہمارے اسلاف کی۔ بے شک اللہ رب العالمین کا کلام حق ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ رب العالمین کے ذکر سے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ امت مسلمہ اپنے دلوں کو سکون اور راحت فراہم کرنے کے لیے کئی اور ذریعے تلاش کر رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو اللہ رب العالمین کا ذکر ہے، لہٰذا اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کریں، اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں، اپنے دلوں کو سکون اور راحت پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے وقت کے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بے شمار انگنت کتابوں کے مصنف ہیں، ایک وقت کے امام ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک مشہور کتاب عقیدۃ الواسطیہ، اس کتاب کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب کو کتنے وقت میں لکھا ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کہنے لگتا ہے، اے امام صاحب، میں جس بستی سے آیا ہوا ہوں اس بستی میں عقیدے میں لوگوں کے پاس بہت سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے، لہذا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ حکم دے، مجھے کچھ ایسی چیزیں پیش کریں میرے سامنے کہ میں اس چیزوں کو لے جا کر میں اپنے بستی والوں کو سنا سکوں، میں اپنے بستی والوں کا عقیدہ درست کر سکوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو وقت کے امام تھے، کبھی وقت کو ضائع کرنا گوارا نہیں تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت انہیں ملتا ہے، تو عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کے درمیان کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیٹھتے ہیں، چند اوراق لیتے ہیں، چند اوراق کے اوپر اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے عقیدے کے تعلق سے چند باتیں نوٹ کرتے ہیں، اور ان چند باتوں کو نوٹ کر کے اس شخص کو دے دیتے ہیں کہ جاؤ جو کچھ ان اوراق کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو لے جا کر تمہاری بستی میں ان لوگوں کو سنا دو، تمہاری بستی والے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے گی۔ جانتے ہو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے چند اوراق پر لکھے ہوئے وہ سنہرے اوراق آج ایک کتاب کی شکل اختیار کر گئی ہے، وہ کتاب ہے عقیدۃ الواسطیہ۔ عقیدے کے باب میں اتنی بہترین کتاب ہے کہ مدارس اسلامیہ کے اندر اس کتاب کو درسیات کے اندر شمار کر دیا گیا ہے، اور اس کتاب کو مدارس اسلامیہ کے اندر پورے سال بھر پڑھائی جاتی ہے۔ کہاں چند منٹوں میں لکھی ہوئی کتاب اور کہاں اس کتاب کو پڑھانے کے لیے سال بھر کا وقت کا وقفہ۔ ذرا سوچیں، ذرا اندازہ کیجئے، ذرا غور کریں کہ ہمارے اسلاف کے اوقات کے اندر کتنی برکت ہوا کرتی تھی۔ اس برکت کا نتیجہ کیا تھا؟ اس برکت کا نتیجہ یہی تھا کہ ہمارے اسلاف کے پاس وقت کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔
وقت کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی، وہ کبھی وقت کو ضائع کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ چند منٹوں کے اندر لکھی ہوئی کتاب، چند منٹوں میں لکھے ہوئے اوراق کے اوپر وہ سنہرے الفاظ آج ایک کتاب کی شکل اختیار کر لی ہے، اور اس کتاب کو مدارس اسلامیہ کے اندر پورے سال بھر پڑھائی جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار، یہ ہے ہمارے اسلاف کی پہچان، تبھی جا کر ہمارے اسلاف نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین وقت کو سونے اور چاندی سے تشبیہ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی کے مانند ہے۔ جس طرح سے ہم سونا اور چاندی کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح سے وقت کی حفاظت کیا کریں۔ وقت کو غنیمت جانے، وقت کی قدر کرے، وقت کا صحیح استعمال کرے۔ جو کوئی شخص وقت کی قدر کرتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بڑے بڑے مسندوں پر فائز کر دیتا ہے، اور جو شخص وقت کو برباد کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلت و رسوائی قرار کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھینک دیتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس وقت کے تعلق سے سوال کرے گا، عن عمرہ فینا افنا۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا اور لوگوں سے پوچھے گا، عن عمرہ فینا افنا، بتاؤ میں تمہیں زندگی کے اندر تمہیں وقت دیا تھا، جو تمہیں زندگی کے اندر جو وقت مقررہ جو تمہیں وقت دیا تھا وہ کہاں گزار کر آئے ہو، کیسے گزار کر میرے پاس آئے ہو، بتاؤ تو ذرا اس وقت کو تم نے کیسے گزارا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ذرا سوچو اس وقت ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو ہوٹلوں کی زینت بنا کر رکھے ہیں، چوراہے پر ہم اپنی زینت، ہماری محفلیں قائم ہوا کرتی ہے، چبوتروں پر بیٹھ کر بے جا وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کی جو ہمارے پاس ایک مشنری ہے جسے ہم فون کرتے ہیں، اس فون کے اندر بے جا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچے میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور تم سے سوال کرے گا، عن عمرہ فینا افنا، تو بتاؤ کیا اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہاں تک ہم تیار ہیں؟ حضرات گرامی، ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا قدر کریں، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو قدر کرتے ہوئے اس کو پہچانیں کہ اللہ رب العالمین نے جس ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو عمر دی ہے یہ کتنی انمول ہے، اور اس نعمت کو ہم کہاں گزار رہے ہیں، کیسے صرف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کا صاف واضح مقصد بیان کر دیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا، تو بتاؤ ذرا، جب اللہ رب العالمین اپنی عبادت کرنے کے لیے دنیا کے اندر انسانوں کو بھیجا، کتنے وقت تک ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، کتنا وقت ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہے ہیں۔ آج مسجد ویران ہے، فجر کی نماز کے لیے صفیں خالی ہیں، مسجد ویران ہے۔ کہاں ہے وہ مصلیاں جو رمضان کی زینت ہوا کرتی تھی، رمضانوں میں مسجدیں بھرا ہوا کرتی تھی، آج جو مسجدیں خالص ہیں، کہاں ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ کہاں ہے؟ کہاں ہم وقت گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کہا ہے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے کہا کہ رات بنائی، رات کو ہم نے تمہارا بچھونا بنا دیا ہے، لیکن آج ہمارا نظام، ہمارا اس کا الٹا معاملہ ہے، ہم رات کو دن میں تبدیل کر رہے ہیں اور دن کو رات میں تبدیل کر رہے ہیں۔ کیا ہے مسلمانوں، کیا ہے ہمارا حال؟ ذرا سوچیں، اللہ رب العالمین کل اس کے تعلق سے سوال پوچھے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ رات بھر ہم جاگ رہے ہیں، کوئی اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہے، ہمارے دلوں میں کوئی اللہ رب العالمین کا خوف نہیں ہے، کہاں ہم وقت گزار رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو۔ حضرات گرامی، اسی طرح سے خواتین اسلام سے بھی یہ میری درخواست ہے کہ وہ اپنی وقت کی قدر کریں، اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنائیں، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، اپنی اولاد کو تربیت دے، گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ آج خواتین اسلام کا ایک بڑا فرقہ ایسا ہے جو صرف سجنے سورنے، موبائل استعمال کرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، بازاروں میں پھرنے میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن سوال کرے گا،
عمر کے تعلق سے تو جب اس وقت کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں، وقت کی قدر کریں خواتین اسلام اور مسلمان نوجوان اور بزرگان دین، وقت کی قدر کریں۔ وقت یہ عظیم نعمت ہے، اللہ رب العالمین اس کے تعلق سے سوال پوچھے گا تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت کی قدر کرتے ہوئے دنیا کے اندر زندگی گزاریں، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں۔ آخری بات حضرات گرامی، دنیا کا ماحول ہم تمام جان رہے ہیں، ہندوستان کا ماحول ہم جان رہے ہیں، ہندوستان کا ماحول ہمارے سامنے موجود ہے، الیکشن کا دور ہے، کون سی حکومت تخت دراز پر آ جائے کسی کا اندازہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجدوں کے اندر آئیں، اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، اللہ رب العالمین سے کہے کہ اللہ رب العالمین ایسے حکمرانوں پر ہم پر مسلط کر جو مسلمانوں کا حقوق ادا کرے، جو مسلمانوں کا حقوق ادا کرے اور اس دنیا کو اللہ رب العالمین اس دھرتی پر امن قائم رکھیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ہمارے اوپر مسلط کر دعائیں کرے۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کے اندر آئیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، وقت کی ناقدری نہ کریں، وقت کی ناقدری سے بچیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، عبادات کرتے رہیں، گھروں کا حق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، بچوں کا حق ادا کریں، مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین فاستغفرہ انہ هو الغفور الرحیم۔